دیا ہوا پانی کا ایک شخص کی پیاس نہیں بجھا سکتا تھا، اس کی چھوٹی سی نیکی نے پورے گاؤں کے لیے ایک نیا راستہ کھول دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو۔ آپ کا ایک چھوٹا سا عمل کسی دوسرے انسان کو بھی نیکی کرنے کی ہمت دے سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔ سرگست آج ہم بات کریں ایک گلاس پانی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں عثمان نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ اسکول سے گھر آتے وقت ہمیشہ ایک ہی راستے سے گزرتا تھا۔ راستے میں ایک پرانا سا درخت تھا جس کے نیچے اکثر ایک مسافر بیٹھا ہوتا تھا۔ ایک دن گرمی بہت زیادہ تھی۔ عثمان کے پاس صرف ایک بوتل پانی تھا۔ جب وہ درخت کے پاس پہنچ گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ آدمی تھکان کی وجہ سے یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ بزرگ نے دھیمی آواز میں کہا، بیٹا، اگر تمہارے پاس تھوڑا سا پانی ہو تو کیا مجھے دے سکتے ہو؟ عثمان نے بوتل دیکھی۔ گھر ابھی کافی دور تھا اور اسے خود بھی پیاس لگی ہوئی تھی۔ کچھ پل سوچنے کے بعد اس نے بوتل بزرگ کو دے دی۔ بزرگ نے آدھا پانی پیا اور بوتل واپس کر دی۔ انہوں نے کہا، بیٹا، تم نے اپنی ضرورت کے باوجود میری مدد کی، اللہ تمہیں اس کا بہترین بدلہ دے۔ عثمان گھر چلا گیا۔ اگلے دن اسکول میں ٹیچر نے بتایا کہ گاؤں کے پاس ایک نیا واٹر پمپ لگایا جا رہا ہے اور کسی ذمہ دار بچے کو اس کی دیکھ بھال میں مدد کرنی ہوگی۔ ٹیچر نے عثمان کا نام ریکمینڈ کر دیا کیونکہ وہ ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ کچھ ہفتوں بعد وہ پمپ پورے گاؤں کے لیے پانی کا اہم ذریعہ بن گیا۔ اس دن عثمان نے دیکھا کہ وہی بزرگ پمپ کے پاس کھڑے ہیں۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، یاد ہے بیٹا، تم نے مجھے ایک گلاس پانی دیا تھا؟ عثمان بولا، جی، لیکن اس کا اس پمپ سے کیا تعلق؟ بزرگ نے کہا، یہ پمپ میرے بیٹے نے لگوایا ہے۔ جب میں نے اسے تمہاری نیکی کے بارے میں بتایا، اس نے فیصلہ کیا کہ گاؤں میں پانی کی کمی دور کرنے کے لیے یہ کام کرے گا۔ عثمان حیران رہ گیا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اس کا دیا ہوا پانی کا ایک شخص کی پیاس نہیں بجھا سکتا تھا، اس کی چھوٹی سی نیکی نے پورے گاؤں کے لیے ایک نیا راستہ کھول دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو۔ آپ کا ایک چھوٹا سا عمل کسی دوسرے انسان کو بھی نیکی کرنے کی ہمت دے سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔ سرگست آج ہم بات کریں ایک گلاس پانی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں عثمان نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ اسکول سے گھر آتے وقت ہمیشہ ایک ہی راستے سے گزرتا تھا۔ راستے میں ایک پرانا سا درخت تھا جس کے نیچے اکثر ایک مسافر بیٹھا ہوتا تھا۔ ایک دن گرمی بہت زیادہ تھی۔ عثمان کے پاس صرف ایک بوتل پانی تھا۔ جب وہ درخت کے پاس پہنچ گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ آدمی تھکان کی وجہ سے یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ بزرگ نے دھیمی آواز میں کہا، بیٹا، اگر تمہارے پاس تھوڑا سا پانی ہو تو کیا مجھے دے سکتے ہو؟ عثمان نے بوتل دیکھی۔ گھر ابھی کافی دور تھا اور اسے خود بھی پیاس لگی ہوئی تھی۔ کچھ پل سوچنے کے بعد اس نے بوتل بزرگ کو دے دی۔ بزرگ نے آدھا پانی پیا اور بوتل واپس کر دی۔ انہوں نے کہا، بیٹا، تم نے اپنی ضرورت کے باوجود میری مدد کی، اللہ تمہیں اس کا بہترین بدلہ دے۔ عثمان گھر چلا گیا۔ اگلے دن اسکول میں ٹیچر نے بتایا کہ گاؤں کے پاس ایک نیا واٹر پمپ لگایا جا رہا ہے اور کسی ذمہ دار بچے کو اس کی دیکھ بھال میں مدد کرنی ہوگی۔ ٹیچر نے عثمان کا نام ریکمینڈ کر دیا کیونکہ وہ ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ کچھ ہفتوں بعد وہ پمپ پورے گاؤں کے لیے پانی کا اہم ذریعہ بن گیا۔ اس دن عثمان نے دیکھا کہ وہی بزرگ پمپ کے پاس کھڑے ہیں۔
بزرگ نے مسکرا کر کہا، یاد ہے بیٹا، تم نے مجھے ایک گلاس پانی دیا تھا؟ عثمان بولا، جی، لیکن اس کا اس پمپ سے کیا تعلق؟ بزرگ نے کہا، یہ پمپ میرے بیٹے نے لگوایا ہے۔ جب میں نے اسے تمہاری نیکی کے بارے میں بتایا، اس نے فیصلہ کیا کہ گاؤں میں پانی کی کمی دور کرنے کے لیے یہ کام کرے گا۔ عثمان حیران رہ گیا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اس کا دیا ہوا پانی کا ایک شخص کی پیاس نہیں بجھا سکتا تھا۔ اس کی چھوٹی سی نیکی نے پورے گاؤں کے لیے ایک نیا راستہ کھول دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو۔ آپ کا ایک چھوٹا سا عمل کسی دوسرے انسان کو بھی نیکی کرنے کی ہمت دے سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔ سرگست آج ہم بات کریں ایک گلاس پانی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں عثمان نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ اسکول سے گھر آتے وقت ہمیشہ ایک ہی راستے سے گزرتا تھا۔ راستے میں ایک پرانا سا درخت تھا جس کے نیچے اکثر ایک مسافر بیٹھا ہوتا تھا۔ ایک دن گرمی بہت زیادہ تھی۔ عثمان کے پاس صرف ایک بوتل پانی تھا۔ جب وہ درخت کے پاس پہنچ گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ آدمی تھکان کی وجہ سے یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ بزرگ نے دھیری آواز میں کہا، بیٹا، اگر تمہارے پاس تھوڑا سا پانی ہو تو کیا مجھے دے سکتے ہو؟ عثمان نے بوتل دیکھی۔ گھر ابھی کافی دور تھا اور اسے خود بھی پیاس لگی ہوئی تھی۔ کچھ پل سوچنے کے بعد اس نے بوتل بزرگ کو دے دی۔ بزرگ نے آدھا پانی پیا اور بوتل واپس کر دی۔ انہوں نے کہا، بیٹا، تم نے اپنی ضرورت کے باوجود میری مدد کی۔ اللہ تمہیں اس کا بہترین بدلہ دے۔ عثمان گھر چلا گیا۔ اگلے دن اسکول میں ٹیچر نے بتایا کہ گاؤں کے پاس ایک نیا واٹر پمپ لگایا جا رہا ہے اور کسی ذمہ دار بچے کو اس کی دیکھ بھال میں مدد کرنی ہوگی۔ ٹیچر نے عثمان کا نام ریکمینڈ کر دیا کیونکہ وہ ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ کچھ ہفتوں بعد وہ پمپ پورے گاؤں کے لیے پانی کا اہم ذریعہ بن گیا۔ اس دن عثمان نے دیکھا کہ وہی بزرگ پمپ کے پاس کھڑے ہیں۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، یاد ہے بیٹا، تم نے مجھے ایک گلاس پانی دیا تھا؟ عثمان بولا، جی، لیکن اس کا اس پمپ سے کیا تعلق؟ بزرگ نے کہا، یہ پمپ میرے بیٹے نے لگوایا ہے۔ جب میں نے اسے تمہاری نیکی کے بارے میں بتایا، اس نے فیصلہ کیا کہ گاؤں میں پانی کی کمی دور کرنے کے لیے یہ کام کرے گا۔ عثمان حیران رہ گیا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اس کا دیا ہوا پانی کا ایک شخص کی پیاس نہیں بجھا سکتا تھا۔ اس کی چھوٹی سی نیکی نے پورے گاؤں کے لیے ایک نیا راستہ کھول دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو۔ آپ کا ایک چھوٹا سا عمل کسی دوسرے انسان کو بھی نیکی کرنے کی ہمت دے سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔ سرگست آج ہم بات کریں ایک گلاس پانی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں عثمان نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ اسکول سے گھر آتے وقت ہمیشہ ایک ہی راستے سے گزرتا تھا۔ راستے میں ایک پرانا سا درخت تھا جس کے نیچے اکثر ایک مسافر بیٹھا ہوتا تھا۔ ایک دن گرمی بہت زیادہ تھی۔ عثمان کے پاس صرف ایک بوتل پانی تھا۔ جب وہ درخت کے پاس پہنچ گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ آدمی تھکان کی وجہ سے یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ بزرگ نے دھیری آواز میں کہا، بیٹا، اگر تمہارے پاس تھوڑا سا پانی ہو تو کیا مجھے دے سکتے ہو؟ عثمان نے بوتل دیکھی۔ گھر ابھی کافی دور تھا اور اسے خود بھی پیاس لگی ہوئی تھی۔ کچھ پل سوچنے کے بعد اس نے بوتل بزرگ کو دے دی۔ بزرگ نے آدھا پانی پیا اور بوتل واپس کر دی۔ انہوں نے کہا، بیٹا، تم نے اپنی ضرورت کے باوجود میری مدد کی۔ اللہ تمہیں اس کا بہترین بدلہ دے۔ عثمان گھر چلا گیا۔ اگلے دن اسکول میں ٹیچر نے بتایا کہ گاؤں کے پاس ایک نیا واٹر پمپ لگایا جا رہا ہے
اور کسی ذمہ دار بچے کو اس کی دیکھ بھال میں مدد کرنی ہوگی۔ ٹیچر نے عثمان کا نام ریکمینڈ کر دیا کیونکہ وہ ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ کچھ عرصوں بعد وہ پمپ پورے گاؤں کے لیے پانی کا اہم ذریعہ بن گیا۔ اس دن عثمان نے دیکھا کہ وہی بزرگ پمپ کے پاس کھڑے ہیں۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، یاد ہے بیٹا، تم نے مجھے ایک گلاس پانی دیا تھا؟ عثمان بولا، جی، لیکن اس کا اس پمپ سے کیا تعلق؟ بزرگ نے کہا، یہ پمپ میرے بیٹے نے لگوایا ہے۔ جب میں نے اسے تمہاری نیکی کے بارے میں بتایا، اس نے فیصلہ کیا کہ گاؤں میں پانی کی کمی دور کرنے کے لیے یہ کام کرے گا۔ عثمان حیران رہ گیا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اس کا دیا ہوا پانی ایک شخص کی پیاس نہیں بجھا سکتا تھا۔ اس کی چھوٹی سی نیکی نے پورے گاؤں کے لیے ایک نیا راستہ کھول دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو۔ آپ کا ایک چھوٹا سا عمل کسی دوسرے انسان کو بھی نیکی کرنے کی ہمت دے سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔ سرگیش، آج ہم بات کریں ایک گلاس پانی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں عثمان نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ اسکول سے گھر آتے وقت ہمیشہ ایک ہی راستے سے گزرتا تھا۔ راستے میں ایک پرانا سا درخت تھا جس کے نیچے اکثر ایک مسافر بیٹھا ہوتا تھا۔ ایک دن گرمی بہت زیادہ تھی۔ عثمان کے پاس صرف ایک بوتل پانی تھا۔ جب وہ درخت کے پاس پہنچ گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ آدمی تھکان کی وجہ سے یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ بزرگ نے دھیمی آواز میں کہا، بیٹا، اگر تمہارے پاس تھوڑا سا پانی ہو تو کیا مجھے دے سکتے ہو؟ عثمان نے بوتل دیکھی۔ گھر ابھی کافی دور تھا اور اسے خود بھی پیاس لگی ہوئی تھی۔ کچھ پل سوچنے کے بعد اس نے بوتل بزرگ کو دے دی۔ بزرگ نے آدھا پانی پیا اور بوتل واپس کر دی۔ انہوں نے کہا، بیٹا، تم نے اپنی ضرورت کے باوجود میری مدد کی۔ اللہ تمہیں اس کا بہترین بدلہ دے۔ عثمان گھر چلا گیا۔ اگلے دن اسکول میں ٹیچر نے بتایا کہ گاؤں کے پاس ایک نیا واٹر پمپ لگایا جا رہا ہے اور کسی ذمہ دار بچے کو اس کی دیکھ بھال میں مدد کرنی ہوگی۔ ٹیچر نے عثمان کا نام ریکمینڈ کر دیا کیونکہ وہ ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ کچھ عرصوں بعد وہ پمپ پورے گاؤں کے لیے پانی کا اہم ذریعہ بن گیا۔ اس دن عثمان نے دیکھا کہ وہی بزرگ پمپ کے پاس کھڑے ہیں۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، یاد ہے بیٹا، تم نے مجھے ایک گلاس پانی دیا تھا؟ عثمان بولا، جی، لیکن اس کا اس پمپ سے کیا تعلق؟ بزرگ نے کہا، یہ پمپ میرے بیٹے نے لگوایا ہے۔ جب میں نے اسے تمہاری نیکی کے بارے میں بتایا، اس نے فیصلہ کیا کہ گاؤں میں پانی کی کمی دور کرنے کے لیے یہ کام کرے گا۔ عثمان حیران رہ گیا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اس کا دیا ہوا پانی ایک شخص کی پیاس نہیں بجھا سکتا تھا۔ اس کی چھوٹی سی نیکی نے پورے گاؤں کے لیے ایک نیا راستہ کھول دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو۔ آپ کا ایک چھوٹا سا عمل کسی دوسرے انسان کو بھی نیکی کرنے کی ہمت دے سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔ سرگیش، آج ہم بات کریں ایک گلاس پانی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں عثمان نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ اسکول سے گھر آتے وقت ہمیشہ ایک ہی راستے سے گزرتا تھا۔ راستے میں ایک پرانا سا درخت تھا جس کے نیچے اکثر ایک مسافر بیٹھا ہوتا تھا۔ ایک دن گرمی بہت زیادہ تھی۔ عثمان کے پاس صرف ایک بوتل پانی تھا۔ جب وہ درخت کے پاس پہنچ گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ آدمی تھکان کی وجہ سے یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ بزرگ نے دھیمی آواز میں کہا، بیٹا، اگر تمہارے پاس تھوڑا سا پانی ہو تو کیا مجھے دے سکتے ہو؟ عثمان نے بوتل دیکھی۔ گھر ابھی کافی دور تھا اور اسے خود بھی پیاس لگی ہوئی تھی۔ کچھ پل سوچنے کے بعد اس نے بوتل بزرگ کو دے دی۔ بزرگ نے
آدھا پانی پیا اور بوتل واپس کر دی۔ انہوں نے کہا، بیٹا تم نے اپنی ضرورت کے باوجود میری مدد کی، اللہ تمہیں اس کا بہترین بدلہ دے۔ عثمان گھر چلا گیا۔ اگلے دن اسکول میں ٹیچر نے بتایا کہ گاؤں کے پاس ایک نیا واٹر پمپ لگایا جا رہا ہے اور کسی ذمہ دار بچے کو اس کی دیکھ بھال میں مدد کرنی ہوگی۔ ٹیچر نے عثمان کا نام ریکمینڈ کر دیا کیونکہ وہ ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ کچھ ہفتوں بعد وہ پمپ پورے گاؤں کے لیے پانی کا اہم ذریعہ بن گیا۔ اس دن عثمان نے دیکھا کہ وہی بزرگ پمپ کے پاس کھڑے ہیں۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، یاد ہے بیٹا، تم نے مجھے ایک گلاس پانی دیا تھا؟ عثمان بولا، جی، لیکن اس کا اس پمپ سے کیا تعلق؟ بزرگ نے کہا، یہ پمپ میرے بیٹے نے لگوایا ہے۔ جب میں نے اسے تمہاری نیکی کے بارے میں بتایا، اس نے فیصلہ کیا کہ گاؤں میں پانی کی کمی دور کرنے کے لیے یہ کام کرے گا۔ عثمان حیران رہ گیا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اس کا دیا ہوا پانی ایک شخص کی پیاس نہیں بجھا سکتا تھا۔ اس کی چھوٹی سی نیکی نے پورے گاؤں کے لیے ایک نیا راستہ کھول دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو۔ آپ کا ایک چھوٹا سا عمل کسی دوسرے انسان کو بھی نیکی کرنے کی ہمت دے سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔ سرگیش، آج ہم بات کریں ایک گلاس پانی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں عثمان نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ اسکول سے گھر آتے وقت ہمیشہ ایک ہی راستے سے گزرتا تھا۔ راستے میں ایک پرانا سا درخت تھا جس کے نیچے اکثر ایک مسافر بیٹھا ہوتا تھا۔ ایک دن گرمی بہت زیادہ تھی۔ عثمان کے پاس صرف ایک بوتل پانی تھا۔ جب وہ درخت کے پاس پہنچ گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ آدمی تھکان کی وجہ سے یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ بزرگ نے دھیرے آواز میں کہا، بیٹا اگر تمہارے پاس تھوڑا سا پانی ہو تو کیا مجھے دے سکتے ہو؟ عثمان نے بوتل دیکھی۔ گھر ابھی کافی دور تھا اور اسے خود بھی پیاس لگی ہوئی تھی۔ کچھ پل سوچنے کے بعد اس نے بوتل بزرگ کو دے دی۔ بزرگ نے آدھا پانی پیا اور بوتل واپس کر دی۔ انہوں نے کہا، بیٹا تم نے اپنی ضرورت کے باوجود میری مدد کی، اللہ تمہیں اس کا بہترین بدلہ دے۔ عثمان گھر چلا گیا۔ اگلے دن اسکول میں ٹیچر نے بتایا کہ گاؤں کے پاس ایک نیا واٹر پمپ لگایا جا رہا ہے اور کسی ذمہ دار بچے کو اس کی دیکھ بھال میں مدد کرنی ہوگی۔ ٹیچر نے عثمان کا نام ریکمینڈ کر دیا کیونکہ وہ ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ کچھ ہفتوں بعد وہ پمپ پورے گاؤں کے لیے پانی کا اہم ذریعہ بن گیا۔ اس دن عثمان نے دیکھا کہ وہی بزرگ پمپ کے پاس کھڑے ہیں۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، یاد ہے بیٹا، تم نے مجھے ایک گلاس پانی دیا تھا؟ عثمان بولا، جی، لیکن اس کا اس پمپ سے کیا تعلق؟ بزرگ نے کہا، یہ پمپ میرے بیٹے نے لگوایا ہے۔ جب میں نے اسے تمہاری نیکی کے بارے میں بتایا، اس نے فیصلہ کیا کہ گاؤں میں پانی کی کمی دور کرنے کے لیے یہ کام کرے گا۔ عثمان حیران رہ گیا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اس کا دیا ہوا پانی ایک شخص کی پیاس نہیں بجھا سکتا تھا۔ اس کی چھوٹی سی نیکی نے پورے گاؤں کے لیے ایک نیا راستہ کھول دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو۔ آپ کا ایک چھوٹا سا عمل کسی دوسرے انسان کو بھی نیکی کرنے کی ہمت دے سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔ سرگیش، آج ہم بات کریں ایک گلاس پانی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں عثمان نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ اسکول سے گھر آتے وقت ہمیشہ ایک ہی راستے سے گزرتا تھا۔ راستے میں ایک پرانا سا درخت تھا جس کے نیچے اکثر ایک مسافر بیٹھا ہوتا تھا۔ ایک دن گرمی بہت زیادہ تھی۔ عثمان کے پاس صرف ایک بوتل پانی تھا۔ جب وہ درخت کے پاس پہنچ گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ آدمی
تھکان کی وجہ سے یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ بزرگ نے دھیری آواز میں کہا، بیٹا اگر تمہارے پاس تھوڑا سا پانی ہو تو کیا مجھے دے سکتے ہو؟ عثمان نے بوتل دیکھی۔ گھر ابھی کافی دور تھا اور اسے خود بھی پیاس لگی ہوئی تھی۔ کچھ پل سوچنے کے بعد اس نے بوتل بزرگ کو دے دی۔ بزرگ نے آدھا پانی پیا اور بوتل واپس کر دی۔ انہوں نے کہا، بیٹا تم نے اپنی ضرورت کے باوجود میری مدد کی، اللہ تمہیں اس کا بہترین بدلہ دے۔ عثمان گھر چلا گیا۔ اگلے دن اسکول میں ٹیچر نے بتایا کہ گاؤں کے پاس ایک نیا واٹر پمپ لگایا جا رہا ہے اور کسی ذمہ دار بچے کو اس کی دیکھ بھال میں مدد کرنی ہوگی۔ ٹیچر نے عثمان کا نام ریکمینڈ کر دیا کیونکہ وہ ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ کچھ ہفتوں بعد وہ پمپ پورے گاؤں کے لیے پانی کا اہم ذریعہ بن گیا۔ اس دن عثمان نے دیکھا کہ وہی بزرگ پمپ کے پاس کھڑے ہیں۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، یاد ہے بیٹا تم نے مجھے ایک گلاس پانی دیا تھا؟ عثمان بولا، جی، لیکن اس کا اس پمپ سے کیا تعلق؟ بزرگ نے کہا، یہ پمپ میرے بیٹے نے لگوایا ہے۔ جب میں نے اسے تمہاری نیکی کے بارے میں بتایا، اس نے فیصلہ کیا کہ گاؤں میں پانی کی کمی دور کرنے کے لیے یہ کام کرے گا۔ عثمان حیران رہ گیا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اس کا دیا ہوا پانی ایک شخص کی پیاس نہیں بجھا سکتا تھا۔ اس کی چھوٹی سی نیکی نے پورے گاؤں کے لیے ایک نیا راستہ کھول دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو۔ آپ کا ایک چھوٹا سا عمل کسی دوسرے انسان کو بھی نیکی کرنے کی ہمت دے سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔ سرگیش، آج ہم بات کریں ایک گلاس پانی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں عثمان نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ اسکول سے گھر آتے وقت ہمیشہ ایک ہی راستے سے گزرتا تھا۔ راستے میں ایک پرانا سا درخت تھا جس کے نیچے اکثر ایک مسافر بیٹھا ہوتا تھا۔ ایک دن گرمی بہت زیادہ تھی۔ عثمان کے پاس صرف ایک بوتل پانی تھا۔ جب وہ درخت کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ آدمی تھکان کی وجہ سے یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ بزرگ نے دھیری آواز میں کہا، بیٹا اگر تمہارے پاس تھوڑا سا پانی ہو تو کیا مجھے دے سکتے ہو؟ عثمان نے بوتل دیکھی۔ گھر ابھی کافی دور تھا اور اسے خود بھی پیاس لگی ہوئی تھی۔ کچھ پل سوچنے کے بعد اس نے بوتل بزرگ کو دے دی۔ بزرگ نے آدھا پانی پیا اور بوتل واپس کر دی۔ انہوں نے کہا، بیٹا تم نے اپنی ضرورت کے باوجود میری مدد کی، اللہ تمہیں اس کا بہترین بدلہ دے۔ عثمان گھر چلا گیا۔ اگلے دن اسکول میں ٹیچر نے بتایا کہ گاؤں کے پاس ایک نیا واٹر پمپ لگایا جا رہا ہے اور کسی ذمہ دار بچے کو اس کی دیکھ بھال میں مدد کرنی ہوگی۔ ٹیچر نے عثمان کا نام ریکمینڈ کر دیا کیونکہ وہ ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ کچھ ہفتوں بعد وہ پمپ پورے گاؤں کے لیے پانی کا اہم ذریعہ بن گیا۔ اس دن عثمان نے دیکھا کہ وہی بزرگ پمپ کے پاس کھڑے ہیں۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، یاد ہے بیٹا تم نے مجھے ایک گلاس پانی دیا تھا؟ عثمان بولا، جی، لیکن اس کا اس پمپ سے کیا تعلق؟ بزرگ نے کہا، یہ پمپ میرے بیٹے نے لگوایا ہے۔ جب میں نے اسے تمہاری نیکی کے بارے میں بتایا، اس نے فیصلہ کیا کہ گاؤں میں پانی کی کمی دور کرنے کے لیے یہ کام کرے گا۔ عثمان حیران رہ گیا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اس کا دیا ہوا پانی ایک شخص کی پیاس نہیں بجھا سکتا تھا۔ اس کی چھوٹی سی نیکی نے پورے گاؤں کے لیے ایک نیا راستہ کھول دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو۔ آپ کا ایک چھوٹا سا عمل کسی دوسرے انسان کو بھی نیکی کرنے کی ہمت دے سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔ سرگیش، آج ہم بات کریں ایک گلاس پانی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں عثمان نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ اسکول سے گھر آتے وقت ہمیشہ ایک ہی راستے سے گزرتا تھا۔
راستے میں ایک پرانا سا درخت تھا جس کے نیچے اکثر ایک مسافر بیٹھا ہوتا تھا۔ ایک دن گرمی بہت زیادہ تھی۔ عثمان کے پاس صرف ایک بوتل پانی تھا۔ جب وہ درخت کے پاس پہنچ گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ آدمی تھکان کی وجہ سے یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ بزرگ نے دھیری آواز میں کہا، بیٹا، اگر تمہارے پاس تھوڑا سا پانی ہو تو کیا مجھے دے سکتے ہو؟ عثمان نے بوتل دیکھی۔ گھر ابھی کافی دور تھا اور اسے خود بھی پیاس لگی ہوئی تھی۔ کچھ پل سوچنے کے بعد اس نے بوتل بزرگ کو دے دی۔ بزرگ نے آدھا پانی پیا اور بوتل واپس کر دی۔ انہوں نے کہا، بیٹا، تم نے اپنی ضرورت کے باوجود میری مدد کی، اللہ تمہیں اس کا بہترین بدلہ دے۔ عثمان گھر چلا گیا۔ اگلے دن اسکول میں ٹیچر نے بتایا کہ گاؤں کے پاس ایک نیا واٹر پمپ لگایا جا رہا ہے اور کسی ذمہ دار بچے کو اس کی دیکھ بھال میں مدد کرنی ہوگی۔ ٹیچر نے عثمان کا نام ریکمینڈ کر دیا کیونکہ وہ ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ کچھ ہفتوں بعد وہ پمپ پورے گاؤں کے لیے پانی کا اہم ذریعہ بن گیا۔ اس دن عثمان نے دیکھا کہ وہی بزرگ پمپ کے پاس کھڑے ہیں۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، یاد ہے بیٹا، تم نے مجھے ایک گلاس پانی دیا تھا؟ عثمان بولا، جی، لیکن اس کا اس پمپ سے کیا تعلق؟ بزرگ نے کہا، یہ پمپ میرے بیٹے نے لگوایا ہے۔ جب میں نے اسے تمہاری نیکی کے بارے میں بتایا، اس نے فیصلہ کیا کہ گاؤں میں پانی کی کمی دور کرنے کے لیے یہ کام کرے گا۔ عثمان حیران رہ گیا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اس کا دیا ہوا پانی ایک شخص کی پیاس نہیں بجھا سکتا تھا۔ اس کی چھوٹی سی نیکی نے پورے گاؤں کے لیے ایک نیا راستہ کھول دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو۔ آپ کا ایک چھوٹا سا عمل کسی دوسرے انسان کو بھی نیکی کرنے کی ہمت دے سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔ سرگست آج ہم بات کریں ایک گلاس پانی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں عثمان نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ اسکول سے گھر آتے وقت ہمیشہ ایک ہی راستے سے گزرتا تھا۔ راستے میں ایک پرانا سا درخت تھا جس کے نیچے اکثر ایک مسافر بیٹھا ہوتا تھا۔ ایک دن گرمی بہت زیادہ تھی۔ عثمان کے پاس صرف ایک بوتل پانی تھا۔ جب وہ درخت کے پاس پہنچ گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ آدمی تھکان کی وجہ سے یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ بزرگ نے دھیری آواز میں کہا، بیٹا، اگر تمہارے پاس تھوڑا سا پانی ہو تو کیا مجھے دے سکتے ہو؟ عثمان نے بوتل دیکھی۔ گھر ابھی کافی دور تھا اور اسے خود بھی پیاس لگی ہوئی تھی۔ کچھ پل سوچنے کے بعد اس نے بوتل بزرگ کو دے دی۔ بزرگ نے آدھا پانی پیا اور بوتل واپس کر دی۔ انہوں نے کہا، بیٹا، تم نے اپنی ضرورت کے باوجود میری مدد کی، اللہ تمہیں اس کا بہترین بدلہ دے۔ عثمان گھر چلا گیا۔ اگلے دن اسکول میں ٹیچر نے بتایا کہ گاؤں کے پاس ایک نیا واٹر پمپ لگایا جا رہا ہے اور کسی ذمہ دار بچے کو اس کی دیکھ بھال میں مدد کرنی ہوگی۔ ٹیچر نے عثمان کا نام ریکمینڈ کر دیا کیونکہ وہ ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ کچھ ہفتوں بعد وہ پمپ پورے گاؤں کے لیے پانی کا اہم ذریعہ بن گیا۔ اس دن عثمان نے دیکھا کہ وہی بزرگ پمپ کے پاس کھڑے ہیں۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، یاد ہے بیٹا، تم نے مجھے ایک گلاس پانی دیا تھا؟ عثمان بولا، جی، لیکن اس کا اس پمپ سے کیا تعلق؟ بزرگ نے کہا، یہ پمپ میرے بیٹے نے لگوایا ہے۔ جب میں نے اسے تمہاری نیکی کے بارے میں بتایا، اس نے فیصلہ کیا کہ گاؤں میں پانی کی